Or the next one says a heartfelt message from a fan and a businessman. Dear Junaid Bhai, I hope you're doing well. My name is ABC. I'm a regular listener of Ask Ganji Swag. Your podcast has truly changed my perspective and given me insights that I deeply value. Thank you for sharing such meaningful content. Let me introduce myself. I run a wholesale dupatta business with manufacturing units in Surat and Amritsar. This business is the vision of my father who established these units with great foresight. Today, we three brothers work together. My eldest brother manages the Amritsar unit, my younger brother handles Surat, and I work alongside with my father in Kanpur, Uttar Pradesh. His guidance has been the backbone of our success. I've been in this business since 2007, and over these 19 years, 95% of my customers have been Muslim. Is it because dupatta is largely worn by Muslims? Perhaps. The clothing business in India often runs on credit, and I'd like to share a personal experience that left a lasting impact. In my entire career, only two Muslim customers cleared not just my dues, but the entire market's outstanding payments before going for Hajj. One of them, Saif Bhai, owed me around 2 lakh rupees. Last year, he sent a bank transfer of about 60,000 INR, followed by another 78,000 to clear his bill. When I visited him during a tour and asked if there was a mistake, he shared that he was preparing for Hajj, mashallah. Touched by his sincerity, I told Saif Bhai, you don't need to pay me now. Go for Hajj, complete it, and just bring me some khajur when you return. That's when I'll take the payment. I am no scholar, Junaid Bhai, and my knowledge of the Quran is limited, but I believe this reflects integrity. The Quran teaches us to bow not just before Allah but also before our responsibilities and ego. When going to the house of Allah, one should clear their debts fully or seek permission from those who owe them, who they owe. To me, this is about acting with honesty and sincerity. In our business, delayed payments are common. In Surat, if payments are late beyond 30 days, we are charged interest after just 2 extra days. But our faith doesn't permit taking interest. I often wonder when people go for Hajj, why don't they settle their dues first? Why announce it loudly instead of doing it quietly, like Saif Bhai, whose neighbors only learned of his Hajj at the last moment? My belief is simple. Follow a faith that aligns with your actions. If you are going to bring Iman, bring it fully. Why settle for half measure? Your podcast has given me courage to reflect on such experiences and share them. I'd love to hear your thoughts or perhaps discuss this on your series if you find it relevant. Thank you for being an inspiration, Junaid Bhai. Looking forward to your reply. Warm regards. Hi sweet, उन्होंने WhatsApp नंबर भी भेजा है अपना. चलो I'll WhatsApp you. So yes, there is no denying ये. अच्छा, इससे पहले मैं आपको समरी दे दूँ. ये भाई हैं, इनका दुपट्टे का कारोबार है. 3 भाई हैं, अलग अलग शहरों में यूनिट्स चलाते हैं. ये कानपुर में होते हैं और 95% इनके कस्टमर्स मुस्लिम हैं. और एक भाई हैं जो कि पूरे ड्यूज़ दिए बगैर हज पे चले गए. ये दिस इज़ देर इज़ नो डिनाइंग. अब मैं एक जगह एक ऑफिस गया. देखो यहाँ पे ना मसला यही है साउथ एशिया में. चूँकि मेरा एक्सपोजर साउथ एशियन मुस्लिम्स का ही रहा है, तो मैं इन्हीं की बात कर सकता हूँ. आई एम नॉट श्योर अरब वर्ल्ड में ये दिखावा कितना है और हाउ मच अलाइंड दे आर विद द प्रैक्टिसेस दे आर प्रैक्टिसिंग. परफॉर्मेटिव है यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें. अब मैं एक साहब के दफ्तर गया जिनका एक प्रोजेक्ट था जो कि इलीगल था, एंड वाज लाइक मैसिवली इलीगल. और मैं जब उनके ऑफिस गया दोपहर के टाइम, तो मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट करें, पूरी कंपनी में जमात हो रही है. मतलब नमाज़ पढ़ रहे थे. चलो अच्छी बात है, वहाँ पे प्रॉपर्ली उन्होंने एक सेटअप किया हुआ है. अब मैं यही देख रहा हूँ उस पर जितने लोग नमाज़ पढ़ें ज़्यादातर जो हैं देवर लाइक शलवार कमीज़, लंबी सी दाढ़ी वगैरह वगैरह. चलो ठीक है, ज़बरदस्त, गुड फॉर देम. अब मैं सोच रहा था जो ये नमाज़ पढ़ के बैठेंगे इन्हीं कंप्यूटर्स पे एंड दे विल बी वर्किंग ऑन दैट वेरी प्रोजेक्ट जो सबको पता है इलीगल है. तो मतलब लाइक हाउ डू दे डील विद देयर कॉन्शियंस? कल मैंने एक जगह पढ़ा कि बीइंग मोरल एंड बीइंग रिच आर 2 डिफरेंट थिंग्स. तो आई थिंक मोरालिटी बिल्कुल साइड पे. हमने वो इस चीज़ को बहुत परफॉर्मेटिव किया हुआ है और इट्स वेरी सैड. यही सेठ अभी बकरा ईद आने वाली है और ये कल्चर पिछले 15-20 साल से ही राइज है पाकिस्तान में. एटलीस्ट कराची की अगर मैं बात करूँ तो लोग जो बड़े बड़े सेठ हैं उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट पे एक वो बनाया हुआ होता है बाड़ा, और उसमें उनके जानवर आते हैं बड़े महंगे. ऑस्ट्रेलिया से बैल आया है जो इतने करोड़ का है और बकरे इतने ऊंचे ऊंचे और पता नहीं फलाना ढिमकाना दिस दैट. और यही लोग
اپنے امپلائیز کو منیمم ویج نہیں دیتے. یہی لوگ اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے ڈیوز نہیں پے کیے ہوتے ٹائم میں. میری ان مائی لائن آف ورک دیر آر سو مینی پیپل جو کہ دیر واز دس گائے انشاء اللہ ماشاء اللہ سے نیچے بات ہی نہیں کرتا تھا. اس نے شادی کے لیے قرض لیا. اب بیٹا تو نے شادی کے لیے قرض لیا تو پہلے قرض واپس کر اور پھر آگے کر. بچہ کر لیا, 1.5 سال ہو گئے. اچھا وہ ہی واز مائی امپلائی. تو وہ جب بیٹھے مجھے لگتا ہے آپ کی روح کمزور ہے اور آپ فلاں بابا کو دکھائیں اور یہ دکھائیں. میں بھائی تو جا کے کام کر لے اپنا, چھوڑ دے میری روح کو. تو وہی نا یہ گمکری ساری. اور آج کتنا 1.5 سال ہو گیا ہونے کو آ رہا ہے. یا ناٹ پیڈ اے سنگل ٹائم. 1.25 لاکھ روپے ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں دیا آج تک. جب تک آن جاب تھا تو میں کاٹ رہا تھا سیلری سے. پھر جب ختم ہوا تو اس نے پرومس کیا کہ میں دوں گا آپ کو. پھر کبھی یہ بیمار, کبھی وہ بیمار, اب بچہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب وہ ہو رہا ہے. لیکن آپ باتیں پوری کروا لیں ان سے, پوری باتیں کرا لیں. تو کال اور فیل میں تضاد. اور ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کے پھر لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں کہ یار اگر اتنی زیادہ تعلیم ہے, تبلیغ ہے, اتنی مسجدیں ہیں, ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, اور اتنے مذہبی لوگ ہیں, اور اس کے بعد یہ پروڈکٹ ہے, تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. تو اس وجہ سے a lot of people are sadly leaving the religion. ایسے لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ کال اور فیل میں ان کے تضاد تو دیکھیں آپ کتنے. تو بھائی قربانی ہو گیا اور حج ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور زکوٰۃ ہو گیا. تو اسلام کے 5 رکن ہیں. پہلا تو یہی ہے کہ آپ نے شہادہ لینی ہے, دوسرا نماز ہے, روزہ ہے. ان 3 کے لیے آپ کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ چاہے غریب سے غریب ہو, امیر سے امیر ہو. however زکوٰۃ اونلی اپلائز ٹو یو جب آپ ایک سرٹن لیول پہ ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ دینے والے میں سے ہوں. اور حج تو ہے ہی اس وقت when you don't owe anyone anything, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کسی کا قرض نہیں دینا, کسی کا یہ نہیں دینا, تو یہ تو ہے ہی تب. مگر لوگ الٹا ادھار پہ جا کے حج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسٹاگرام پہ اچھا دکھتا ہے. یہ انکل لوگوں کا انسٹاگرام اسٹوری ورژن ہے, رائٹ. واٹس دا پوائنٹ آف گیٹنگ اے گریٹ ہاؤس unless you don't have guests over. تو یہ اناؤنس کرنا, اور حاجی صاحب, اب یہاں آپ چلے جائیں مارکیٹ میں, ہر تیسری دکان میں حاجی صاحب ہوں گے, مگر ہر اس حاجی صاحب نے کتنوں کا کروڑوں روپیہ دینا ہوگا, اپنے امپلائیز کو پورا نہیں دیتے. تو بس پھر کال اور فیل میں تضاد. تو اپنی نمازیں پوری ہیں لیکن حقوق العباد, حقوق اللہ پورے ہیں, جو کہ معاف بھی ہو سکتے ہیں. اللہ بہت بڑا قادر ہے. نماز نہیں پڑھی, اللہ میاں معاف کر دیں, شاید معاف کر دیں. بٹ لائک حقوق العباد, میں نے اگر اس کا دل توڑا ہے, اس کا قتل کیا ہے, یا میں نے اس کے حق مارا ہے, تو جب تک وہ نہیں کرے گا معاف, اللہ کچھ نہیں کر سکتا. دیٹس دی اونلی پلیس ویئر اللہ از پاورلیس. میرے ورڈز کو ٹویسٹ نہ کیجیے گا, لیکن یہی حکم ہے نا کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ نہیں معاف کر سکتا, رائٹ. تو مگر آپ دیکھیں بھرا پڑا ہے اس طرح. سو کیا کر سکتے ہیں, اللہ ہدایت دے سب کو. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ای میل, اٹ واز ویری کائنڈ. اور فیس بک چیک ان نہیں کرتے نا انکل لوگ, تو پھر یہ ان کا چیک ان ہوتا ہے بیسکلی. وہاں سے پھر ویڈیو کال کرنا, پھر پوری مارکیٹ کو دکھانا کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں. یہ بھی ایک تھوڑا سا مینز ہوتے ہیں کہ یار حاجی صاحب ہیں. یہ ایک لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد داڑھی کے پیچھے چھپ سکتا ہے, عورت کی تو داڑھی بھی نہیں آتی, تو عورت کس کے پیچھے چھپے. دیٹس دا پرابلم. خیر, تھینک یو سو مچ فار یور ای میل. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.